امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مال ایک سانپ ہے، مال ایک اژدہا ہے، اور اسے وہی پکڑے جو اس کا تریاق جانتا ہے۔ وہ ہوتا ہے نا، جو زہر کسی کو ہو جائے تو اس کا ایک تریاق ہوا کرتا تھا، آج کل تو انجیکشن آ گئے، پہلے زمانے میں اب بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ پڑھ کر پھونک دیتے تھے اور وہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا تھا۔ تو فرمایا امام غزالی نے، اس سانپ کو وہی پکڑے جس کے پاس اس کا تریاق ہو، یہ ہر انسان کے لیے نہیں ہے۔ تو بہرحال مال اور دولت کا حصول ایک اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مال اور دولت حاصل کر رہے ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہیں، نعوذ باللہ، یا اللہ انہیں پسند نہیں کرتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بازار ہوگا، بازار سے گزر رہے تھے، چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو ایک صحابی کو صحابہ نے دیکھا کہ وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں اور بالکل منہمک ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں، یعنی بالکل ان کی توجہ دکان ہوگی یا جو بھی تھا اپنے اسی مال تجارت کی طرف ہے۔ وہ نہ ادھر دیکھ رہے ہیں نہ ادھر دیکھ رہے ہیں، بالکل اپنی تجارت میں منہمک ہیں، اس کے اندر گم ہوئے ہیں۔ تو بعض صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے، ان کے زبان سے نکلا، ہوئی دیکھو اس کو دیکھو، دنیا میں کتنا منہمک ہو گیا ہے کہ اس کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اسے ناپسند سمجھا، ناپسند کہا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سنے تو فرمایا، اس طرح نہ کہو، اس طرح نہ کہو۔ اگر یہ محنت کر رہا ہے اور اپنے اولاد کی تعلیم اور تربیت اور پرورش کے لیے کر رہا ہے تو یہ عظیم ترین نیکی ہے، اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر یہ اپنے والدین کے لیے محنت کر رہا ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہے، اور اگر یہ اپنے لیے رزق حلال حاصل کر رہا ہے تو فرمایا اس سے بڑی عبادت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ دیکھیے، کر رہا کاروبار ہے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 درجات بیان کر دیے۔ فرمایا اگر اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے محنت کر رہا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ اس سے راضی ہے، یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر اپنے والدین کی آسائش کے لیے، میرے بوڑھے والدین ہیں، میں ان کی خدمت کر سکوں، اس کے لیے محنت کر رہا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور فرمایا اگر رزق حلال حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، فرمایا پھر تو یہ اللہ کی سب سے بڑی عبادت کر رہا ہے۔ تو جب ہم مال اور دولت کے حصول کے لیے اپنے دکان پر بیٹھیں، اپنے کاروبار پر بیٹھیں، اپنے روزگار پر جائیں، اپنی تجارت پر جائیں، اپنی مزدوری پر جائیں، تو سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کریں۔ اپنے کام کا آغاز کس سے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک دفعہ اس نیت کو دہرا لیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم یہ جو کام کرنے لگے ہیں، یہ جو میں دکان کھول رہا ہوں، میں اس لیے کھول رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے رزق حلال عطا فرمائے اور میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ ہو جاؤں۔